سب سے ضدی تسبیح۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے امیر اور نیک گھرانے سے رشتہ پکا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح ابھی پڑھ لو محترم ناظرین و سامعین۔ انسان کی زندگی میں رشتے اور نکاح کا معاملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایسے عمر کو پہنچ جاتی ہے جہاں ان کے دل میں ایک اچھی زندگی، نیک شریک حیات، پرسکون گھرانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات رشتے آتے ہیں مگر بات بنتی نہیں۔ کبھی پسند کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی گھریلو حالات آڑے آ جاتے ہیں، کبھی معاشی مشکلات سامنے آتی ہے، اور کبھی بظاہر سب کچھ درست ہونے کے باوجود نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی آہوں کو جانتا ہے اور اس کی ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ نکاح صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔ نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا ظاہری حیثیت سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت، حکمت اور تقدیر سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر ان کے پاس زیادہ دولت ہو یا بڑا مقام ہو تو اچھا رشتہ آسانی سے مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں سادہ حالات رکھنے والے لوگوں کو بہترین شریک حیات ملا، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی لیکن ازدواجی زندگی میں سکون نہ ملا۔ اس لیے اصل کامیابی نیک اور با اخلاق شریک حیات کا ملنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض میں وقت لگتا ہے، بعض کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ جلد بازی، بے صبری اور مایوسی انسان کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ امید، دعا، توکل انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ والدین کی دعائیں بھی اس معاملے میں بہت اہم ہیں۔ ماں باپ اگر اپنے اولاد کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ، خیرات، استغفار اور نیکی کے کام بھی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں ظاہری اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھے اخلاق، نرم گفتگو، دیانت داری اور ذمہ داری کا احساس انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ نکاح ایک مقدس بندھن ہے، اس کی بنیاد تقوی، محبت، احترام، اعتماد پر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف دنیاوی مال دولت کا معیار بنا لے تو وہ اصل مقصد سے دور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے نیک، با اخلاق، دین، شریک حیات مانگے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں بعض اوقات آزمائش بھی آتی ہے، لیکن آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار امید اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ مومن کا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جب انسان رات کے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو کیفیت اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین کا نام ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا، امید اتنی ہی روشن ہوگی۔ اس لیے جو لوگ رشتے، نکاح، ازدواجی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں، انہیں چاہیے وہ نمازوں کی پابندی کرے، والدین کی خدمت کرے، گناہوں سے بچے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت
اور مصلحت کو جتنا سمجھنے کی کوشش کی جائے اتنا ہی انسان کے دل میں اپنے رب کی عظمت، محبت، اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے محدود عقل، محدود علم، محدود نظر کے ساتھ زندگی کے بہت سے معاملات کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ہر علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ماضی، حال، مستقبل کو جاننے والا ہے۔ وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، کس وقت کیا عطا کرنا مناسب ہے۔ بسا اوقات انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس کے اصول کے لیے بے چین رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت اس سے دور رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس چیز میں بندے کے لیے نقصان پوشیدہ ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے مصیبتیں، آزمائش سمجھتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے اسی میں اس کی بھلائی، کامیابی، ترقی کا راز چھپا ہوا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ ہر کام علم، عدل، رحمت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں خوشی، غم، آسانی، مشکل، صحت، بیماری، کامیابی اور ناکامی، ملاقات، جدائی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اکثر اوقات جب حالات ہمارے خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب حالات بدل جاتے ہیں تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، لیکن مومن کا یقین یہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ اگر کسی کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی تو اس تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے۔ انسان اکثر فوری نتائج چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اسی وقت عطا کرتا ہے جو وقت مناسب ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ بعض اوقات ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اپنی محبت، عقل کی بنا پر اسے وہ چیز نہیں دیتے، حالانکہ بچہ اس وقت ناراض ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے اس کی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ اسی طرح بندہ بھی بعض اوقات اپنے رب سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بے پائے حکمت کے ساتھ اسے روک لیتا ہے۔ بعد میں جب حالات واضح ہوتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت صرف بڑے معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ظاہر ہوتی ہے۔ سورج کا وقت پر طلوع ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، بارش کا برسنا، زمین سے رزق کا نکلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے روشن مظاہر ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ جب کوئی انسان بیمار میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف تکلیف کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں عاجزی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آزمائش آتی ہے تو بظاہر وہ مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان کے صبر، ایمان اور توکل کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دینے کے لیے آزمائش نہیں بھیجتا، بلکہ ان کی اصلاح، تربیت اور بلندی درجات کے لیے آزماتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان میں مختلف حالات آنا فطری بات ہے۔ اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی نعمتوں کے ذریعے اور کبھی آزمائشوں کے ذریعے بندے کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مصلحت کو سمجھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے حکمتیں وقت گزرنے کے بعد واضح ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ کنویں میں ڈالا جانا، غلام بنا کر بیچا جانا، قید میں جانا، یہ سب بظاہر مشکلات تھے، لیکن انہی مرحل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، اقتدار، عظیم مقام عطا فرمایا۔ اگر انسان صرف ایک مرحل کو دیکھے تو اسے ظلم اور تکلیف نظر آتی ہے، لیکن جب پوری کہانی سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ حکمت روشن ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے حقیقت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیا تھا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات انسان کسی ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کسی کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے، کسی رشتے میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے، یا کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر دل گرفتہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے اگر اس کی مرضی پوری ہو جاتی تو وہ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتا۔ یہی وجہ اہل ایمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کرتے، جو انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے میرا رب مجھ سے زیادہ میرے فائدے کو جانتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ حالات سے لڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے وہ بعض نعمتوں میں تاخیر فرما دیتا ہے تاکہ بندہ دعا کرتا رہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا رہے اور وہ روحانی طور پر ترقی کرتا رہے۔ اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید انسان دعا کی لذت، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مٹھاس محسوس نہ کر سکے۔ دعا دراصل بندے اور رب کے درمیان محبت تعلق کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا سنتا ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، اس کی فریاد جانتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین انداز میں جواب عطا فرماتا ہے۔ کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنے محدود عقل کو اللہ تعالیٰ کے کامل علم کے مقابلے میں نہ رکھے، بلکہ یہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر و بھلائی پر مبنی ہے۔ جب خوشی ملے تو شکر ادا کرے، جب مشکل آئے تو صبر اختیار کرے، کیونکہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے۔ مومن جانتا ہے دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے وہ دنیا کے ہر واقعے کو اسی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں بعض اوقات ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے وہ حسد، مایوسی، بے صبری، شکوے سے بچ جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے رزق، عزت، صحت، اولاد، کامیابی اور ناکامی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے بہترین حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا شخص اندرونی سکون حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کے لیے برائی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ خیر میں فوراً نظر آئے یا نہ آئے۔ اس لیے مومن کا راستہ یہی ہے وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرے، اس کے فیصلوں کو قبول کرے، دعا کو کوشش کی جاری رکھیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت ہمیشہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ رشتے انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان فطرتاً ایک معاشرتی مخلوق ہے، وہ تنہا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک انسان مختلف رشتوں کے احصار میں رہتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، چاچا ماموں، خالہ پھوپھی، دوست پڑوسی، استاد شاگرد، شوہر بیوی، اولاد، یہ سب رشتے انسان کی زندگی کو معنی، محبت، سہارا فراہم کرتی ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی تمام دولت، شہرت، آسائش موجود ہو لیکن اس کے پاس مخلص رشتے نہ ہو، اس کی زندگی میں ایک خلا باقی رہتا ہے، کیونکہ حقیقی خوشی صرف مادی چیزوں سے نہیں بلکہ محبت، تعلق، احساس حاصل ہوتی ہے۔ رشتے انسان کو جذباتی طاقت دیتی ہے، مشکل وقت میں سہارے بنتے ہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، غموں کو بانٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسلام نے بھی رشتوں کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کو بڑی نیکی قرار دیا۔ قرآن و سنت بار بار اس بات کی تعلیم دی گئی رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے تعلقات کو مضبوط رکھا جائے۔ ماں باپ کا رشتہ دنیا کے عظیم ترین رشتوں میں سے شمار ہوتا ہے۔
ماں اپنے اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہے، راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنے خواہشات کو اولاد کی خوشیوں میں قربان کر دیتی ہے، جبکہ باپ اپنے اولاد کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے والدین کی خدمت احترام کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی محبت، تعاون، اعتماد کا خوبصورت نمونہ ہوتا ہے۔ بچپن کی یادیں، مشترکہ خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی زندگی کے اہم ترین رشتوں میں سے ایک ہے۔ نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ محبت، اعتماد، قربانی اور ذمہ داری کا بندھن ہے۔ ایک اچھا شریک حیات انسان کی زندگی کو سکون، اطمینان، خوشی سے بھر دیتا ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے، صبر برداشت سے زندگی گزارے، ان کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اولاد کا رشتہ بھی انسان کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ والدین اپنے اولاد کی کامیابی، خوشی، بھلائی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، ان کی ترقی میں اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی صرف خون کے تعلقات تک محدود نہیں بلکہ اچھے دوست بھی زندگی کے قیمتی رشتوں میں شامل ہوتی۔ ایک مخلص دوست مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، زندگی کے سفر کو آسان بناتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق بھی اسلام میں بہت اہم قرار دیے گئے ہیں۔ اچھے پڑوسی زندگی میں سکون، تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ رشتوں کی اصل بنیاد محبت، احترام، اعتماد، ایثار درگزر پر قائم ہوتی ہے۔ جہاں انا، حسد، خود غرضی، بدگمانی آ جائے وہاں رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے رشتے معمولی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ لوگ معاف کرنے، برداشت کرنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہر رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی انسان غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کو نبھانے کے لیے صبر برداشت ضروری ہے۔ اگر چھوٹی غلطی پر تعلق ختم کر دیا جائے تو کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ رشتہ دار اصل محبت کے پودے کے مانند ہوتے ہیں جنہیں توجہ، خلوص، وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ جدید دور میں مصروفیات میں سوشل میڈیا، مادی ڈور نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد گھنٹوں موبائل فون استعمال کرتے ہیں لیکن آپس میں چند منٹ بات نہیں کرتے۔ اس وجہ سے جذباتی فاصلے بڑھ رہے ہیں، رشتوں کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ضروری ہے ہم اپنے عزیزوں کے لیے وقت نکالیں، ان کے حالات پوچھیں، ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہوں، انہیں یہ احساس دلائیں وہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ رشتوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، یہ انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کی محبت، حمایت اسے ہمت دیتی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب دولت، شہرت، طاقت کام نہیں آتی لیکن ایک مخلص رشتہ انسان کے سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ رشتوں کو دولت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کی مدد کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا نہ صرف معاشرتی خوبیاں بلکہ دینی تعلیمات ہیں۔ جو شخص رشتوں کو قدر کرتا ہے وہ دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ رشتوں کی مضبوطی معاشرے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ اگر خاندان مضبوط ہوں گے تو معاشرے بھی مضبوط ہوگا۔ اگر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے تو معاشرتی مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ہر فرد کی ذمہ داری وہ اپنے رشتوں کو سنبھالیں، اختلافات کی حکمت سے حل کریں، معاف کرنا سیکھیں، محبت کو فروغ دیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اس لیے اپنے پیاروں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں ضروری نہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ رشتے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کرنا شکر گزاری کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے رشتوں کو محبت، احترام، اخلاص سے ساتھ نبھاتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، خوشی، برکت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو دنیا کے کسی بھی مادی دولت سے زیادہ قیمتی دیرپا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، اس کے بعد یہ تسبیح 51 مرتبہ پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تق اللہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اس کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اور بہتر رشتے کی دعا کریں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ وظیفے کے ساتھ نماز، تقوی، صبر، دعا کی پابندی بھی ضروری ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔